السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ شمون نے جواب دیا، جناب آپ کا مشورہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اسے مزید قرض دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن آپ کو اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اوس اور خزرج کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ جب تک ان کی صفوں میں حبیرہ جیسے لوگ موجود ہیں وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ اہل عرب جس مٹی پر ایک مرتبہ خون گراتے ہیں اس کی پیاس برسوں نہیں بجھتی۔ آپ بسوس اور فجار کی لڑائیوں کے حالات جانتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان لڑائیوں میں حصہ لینے والے قبائل یہودیوں کے اثر و رسوخ سے بہت دور تھے۔ کعب نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ صحیح ہے کہ ان قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے میں یہودیوں کا کوئی ہاتھ نہ تھا، لیکن اگر ان کے درمیان یہودی موجود ہوتے تو ان جنگوں کی شدت و طوالت میں مزید اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اوس اور خزرج کی لڑائیوں سے براہ راست ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس سے وہ اپنی تلواریں نیام میں کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارا کام حبیرہ جیسے تند مزاج لوگوں کو مایوس کرنا نہیں بلکہ ان کی پیٹھ ٹھوکنا ہے اور ان کے حوصلے کو قائم رکھنا ہے۔ ایک یہودی نے کہا، جناب آپ مطمئن رہیں، ہم اوس اور خزرج میں سے کسی کا جوش ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ درست ہے کہ ان کے بیشتر خاندان لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ عاصم کے واپس آنے پر جو تلواریں اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گی وہ زیادہ عرصہ نیام میں نہیں رہ سکیں گی۔ کعب نے کہا، شمون تم ایک ہوشیار تاجر ہو، لیکن تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا مستقبل یثرب کے باقی یہودیوں سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہودیوں کو مستقبل کے خطرات سے بچانے کی واحد صورت یہی ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان مصالحت کے امکانات پیدا نہ ہونے پائیں۔ اگر حبیرہ جیسے لوگ بجھتی ہوئی آگ کے لیے ایندھن مہیا کر سکتے ہیں تو ہمیں دل شکنی کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اگر ہمیں انہیں مفت بھی تلواریں دینی پڑیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ شمون نے جواب دیا، جناب آپ اطمینان رکھیے، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اوس اور خزرج زیادہ عرصہ امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ یروشلم سے آگے بنو کلب اور بنو غطفان کے تاجروں کے ہمراہ ایک طویل سفر کے بعد عاصم کا راستہ جدا ہو گیا، اور پھر ایک روز غروب آفتاب کے وقت وہ سنگلاخ چٹانوں اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک تنگ وادی سے گزر رہا تھا۔ صحرا کی ہوا بتدریج خنک ہو رہی تھی۔ عاصم نے اچانک اپنا گھوڑا روکا اور مڑ کر آباد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم آگے نہیں جا سکتے، میرا گھوڑا بہت تھک گیا ہے، ہمارے لیے راستے سے ہٹ کر اس وادی کے دوسری طرف قیام کرنا بہتر ہوگا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں کوئی موزوں جگہ دیکھ کر ابھی آتا ہوں۔ عباد نے کہا، میں خود آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے جب میں پہلی مرتبہ آپ کے والد کے ساتھ شام کے سفر پر گیا تھا تو واپسی پر ایک رات یہیں قیام کیا تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت بھی ہم شام میں گھوڑے بیچ کر آئے تھے، لیکن اس وقت ہم تنہا نہ تھے، ہمارے ساتھ یمن کے تاجروں کا ایک قافلہ تھا۔ وہ دن بہت اچھے تھے، ہمارے ساتھ قبیلہ خزرج کے چند آدمی بھی سفر کر رہے تھے اور ہمیں ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ جب ہم دمشق سے واپس روانہ ہوئے تو عباد کے ذہن میں ایک پوری داستان کا مواد آ چکا تھا، لیکن عاصم نے اچانک باغ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں بائیں ہاتھ ریت کے ٹیلے پر جا پہنچا۔ وہاں سے دوسری طرف ایک اور وادی کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ہاتھ اونچا کر کے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ اس کی طرف چل پڑا۔ عاصم گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی باگ پکڑ کر ٹیلے سے نیچے اترنے لگا۔ نشیب میں ایک جگہ ببول کی چند جھاڑیاں تھیں۔ عاصم نے ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے کا ساز و سامان اور اس کے گلے کا رسہ کھول کر ایک جھاڑی سے باندھ دیا۔ خرجی سے کچھ جو نکال کر چمڑے کے توبڑے میں ڈالے اور انہیں چھاگل کے پانی سے تر کرنے کے بعد توبڑے کو ایک طرف رکھ دیا۔ گھوڑے نے توبڑا دیکھتے ہی ہنہنانا اور اچھلنا شروع کر دیا۔ عاصم نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو تھپکیاں دیتے ہوئے کہا، دوست مجھے معلوم ہے کہ تم بہت بھوکے ہو، لیکن ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو۔ پھر وہ جھاڑیوں کی طرف بڑھا اور اس کی سوکھی ٹہنیاں توڑ کر ایک جگہ جمع کرنے لگا۔ اتنی دیر میں عباد بھی پہنچ گیا اور اس نے اپنے اونٹ کو بٹھا کر اترتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہاں سردی اتنی نہیں ہوگی کہ ہمیں رات کے وقت آگ جلانے کی ضرورت پیش آئے۔ عاصم نے جواب دیا، خیال تو میرا بھی یہی ہے، تاہم احتیاطاً یہ ایندھن جمع کر لیا ہے، اگر سردی زیادہ ہو گئی تو آگ جلا لیں گے۔ تم پانی کا مشکیزہ اور کھانے کا سامان اتار لو اور اونٹوں کو ان جھاڑیوں سے باندھ دو، باقی سامان اتارنے کی ضرورت نہیں۔
ہمیں پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں چاند ہم گھر پہنچ کر دیکھیں۔ مشکیزے میں پانی کافی ہے، تم کچھ گھوڑے کو پلا دو۔ میں نے توبڑے میں جو بھگو دیے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رات ہو چکی تھی۔ اونٹ ببول کی ٹہنیاں نوچ رہے تھے اور گھوڑا توبڑے میں منہ ڈالے جو چبا رہا تھا۔ عاصم نے عباد کے ساتھ بیٹھ کر پنیر سے جو کی روٹی کے چند نوالے کھائے اور اس کے بعد پانی پیا اور ٹھنڈی ریت پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں آگ کی ضرورت نہیں، تم اطمینان سے سو جاؤ، میں آدھی رات تک پہرا دوں گا۔ عباد کی آنکھیں پہلے ہی نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ فوراً لیٹتے ہوئے بولا، دیکھیے جب آپ کو نیند آنے لگے تو مجھے ضرور جگا دیں۔ رات کے وقت ہم میں سے ایک کو پہرا ضرور دینا چاہیے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں نے کل رات خاصا سو لیا تھا، اب اگر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد عباد خراٹے لے رہا تھا اور عاصم چت لیٹا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیالات مختلف سمتوں میں پرواز کر رہے تھے۔ کبھی وہ شام کے شہروں کی پر رونق گلیوں اور بازاروں کا طواف کر رہا تھا اور کبھی یثرب کے نخلستانوں کی سیر کر رہا تھا۔ وہ تقریباً 4 مہینے کے طویل سفر کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا اور راستے کی تمام دشواریوں کے باوجود اس کا یہ سفر اس کی توقع سے زیادہ کامیاب رہا تھا۔ امن کے دنوں میں یثرب کی حدود کے اندر عاصم اپنے آپ کو نسبتاً محفوظ سمجھتا تھا، تاہم قافلے سے جدا ہونے کے بعد اس نے احتیاطاً راستے کی صرف ان بستیوں سے گزرنا مناسب سمجھا جن میں رہنے والے قبائل اہل یثرب سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ اس کا بخیر و عافیت گھر پہنچنا اس کے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، اور اب وہ کسی ناخوشگوار حادثے سے دوچار ہوئے بغیر اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب وہ سوچتا کہ میں صرف کپڑا فروخت کر کے اپنے چچا کا تمام قرضہ چکا سکوں گا اور دمشق کی خوبصورت تلواروں کو دیکھ کر قبیلہ اوس کے ہر نوجوان سے داد و تحسین حاصل کر سکوں گا، تو اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ لیکن جب اسے اپنے گھر کا خیال آتا تو وہاں کے مناظر اس دشت کی تنہائی سے زیادہ وحشت ناک محسوس ہوتے۔ اس کی ماں اسے بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئی تھی۔ اس کے 2 بھائی جن کی شجاعت و جواں مردی پر سارے قبیلے کو فخر تھا، وہ لڑائی میں کام آ چکے تھے۔ اس کا باپ اپنے کسی عزیز کی ایک مدت تیمارداری کرنے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا کہ کسی نے بے خبری کی حالت میں پیچھے سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اب عاصم کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ اس کے بھائیوں، اس کے والد اور اس کے ابن عم کی روحیں پیاسی تھیں اور یہ پیاس صرف بنو خزرج کے خون سے بجھائی جا سکتی تھی۔ حبیرہ اس کا چچا اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہونے کے باعث تلواریں اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ حبیرہ کے چھوٹے بیٹے سالم کی عمر ابھی 14 سال سے بھی کم تھی اور اس کی بہن سعاد اس سے کوئی 2 سال چھوٹی تھی۔ ان حالات میں اپنے گھرانے کے زندہ افراد کے حوصلے قائم رکھنے اور مرنے والوں کی روحوں کو آسودہ کرنے کی ساری ذمہ داری عاصم پر عائد ہوتی تھی۔ وہ فطرتاً ظالم یا خونخوار نہیں تھا، لیکن اس نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جس میں خاندانی یا قبائلی حمیت پر جان دینا ایک نوجوان کا اولین فرض سمجھا جاتا تھا۔ اپنے معذور چچا اور اس کے کمسن بچوں کی بے بسی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ شام کی طرف روانہ ہوتے وقت اس نے حبیرہ، سالم اور سعاد کے سامنے منات کی قسم کھا کر یہ عہد کیا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تم لوگ فخر سے سر اٹھا کر یہ کہہ سکو گے کہ ہم اپنے دشمنوں سے انتقام لے چکے ہیں اور شمعون بھی ہمیں اپنا مقروض ہونے کا طعنہ نہیں دے سکے گا۔ آپ کو اس بات کا ملال نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے قبیلے کی سرکردہ لوگ لڑائی سے اکتا چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کی غیرت کو زندہ کر سکوں گا۔ اور اب وہ صحرا کی ٹھنڈی ریت پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نئی تلواریں جو اس نے شام سے حاصل کی ہیں عن قریب ان جوانوں کے ہاتھ میں ہوں گی جو قبیلے کے ایک ایک مقتول کا انتقام لینے کا عہد کریں گے۔ پھر کوئی عرب ہماری آئندہ نسلوں کو یہ طعنہ نہیں دے گا کہ تمہارے اسلاف اس قدر بے حمیت تھے کہ وہ دشمن کے خون سے اپنے عزیزوں کی روحوں کی پیاس نہ بجھا سکے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہمارے انتقام لے چکنے کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ہماری غیرت و حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کی روحوں کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے دشمنوں کا خون پیش کریں، اور یہی حال بنو خزرج کا ہے۔ ہم دونوں اس جنگ کو جاری رکھنے پر یکساں مجبور ہیں۔ یہ انتقام در انتقام کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟